بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آٹیٹیوڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، کیسی گزری ہیں آپ کی گرمیاں؟ میرا تو آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے، لیکن اب میں بہت شدید تھک چکی ہوں۔ آج بہت ہیکٹک ڈے تھا، آج وہ کہہ لیں کہ لاسٹ ڈے تھا، تو آلموسٹ یونیورسٹی میں جانا تو ویسے ہم نے کل بھی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی جو ہوتے ہیں نا تھوڑا سا، تو وہ بڑے تماشے لگائے ہم نے۔ حالانکہ سیلیبریشن وغیرہ ہم نے بھی اتنی نہیں، سیلیبریشن ہم لاسٹ پیپر والے دن کریں گے۔ پیپرز ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں منڈے سے، اور یہ بالکل بس 4 سال کی جرنی ختم ہو رہی ہے، تو بس وہ تھوڑا سا ہے بھی کہ سب ہم لوگ سیپریٹ ہو جائیں گے، کون پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا۔ جو انجوائمنٹ ساتھ کیے، جو سب کچھ ہم نے اچھا ٹائم ساتھ سپینڈ کیا، مومنٹس بنائی، میموریز بنائی، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ خیر، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے آگے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ جی تو میں نے آج جیسا کہ آپ لوگوں کی ووٹنگ کے بیہاف پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سیکنڈ ناول ہم سٹارٹ کریں گے، سلطنت دل، ریٹن بائی مریم عزیز۔ تو یہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں نے ووٹنگ کی تھی نا، اس پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اب یار اس ناول سے نا تھوڑی سی وہ ہماری ایپیسوڈ شاید تھوڑی چھوٹی آیا کریں، کیونکہ آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اور پھر تیری سوری یار، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا۔ ہاں جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ آج ذرا سر میں بھی بڑی درد ہو رہی ہے، اور پھر آگے سے ایگزام بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اوپر سے ہم تو اپنی طرف سے لیب کا کام بائنڈ اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر سر نے آج بم پھوڑا کہ آپ نے 4 ایکشن اور لگانے ہیں، تو اب اس کی اسکرپٹ کو کل سیمپلنگ کر لیے پھر جانا پڑے گا، نہیں تو ہم تو آرام سے کل چھٹی ڈیسائیڈ کر کے پیپر کی تیاری کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، تو اس وجہ سے تھوڑی سی نا ایپیسوڈ چھوٹی ہو جائے گی، ہوپ سو آپ کمپرومائز کریں گے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنا ناول سلطنت دل، ریٹن بائی مریم عزیز۔ اس کی سٹوری میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ لو آفٹر میرج بیس ہے، فارنر اس میں ہیرو آتا ہے، اور پراؤڈی جو ہیروئن ہے وہ تھوڑی پراؤڈی ہے۔ اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف، لیکن اس کے ہیرو اور ہیروئن میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا وہ ابراہیم ہے، اور یہ ملائکہ، یہ اس کے ہیرو ہیروئنز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے ان کے بارے میں سٹوری میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سلطنت دل، ریٹن بائی مریم عزیز، فرسٹ ایپیسوڈ۔ لیٹ سٹارٹ۔ مجھے مہرانی کرولا چاہیے، وہ بھی 0 میٹر۔ اس کے 2 ٹوک انداز پر جعفر صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، ابھی کچھ دن تو ہوئے تمہیں ڈرائیونگ سیکھے، ابھی تم اتنی پرفیکٹ ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ انہوں نے رک کر اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ کوئی نتیجہ اخذ نہ ہونے پر وہ دوبارہ بولے، میری بیٹی کو 0 میٹر کار چاہیے، انشاءاللہ اگلے سال میں اپنی بیٹی کو 0 میٹر کرولا لے کر دوں گا۔ انہیں خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی، ٹھیک ہے، پھر مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا تھا کہ جب میں یونیورسٹی جوائن کروں گی تو میں کار لے کر دوں گا۔ اب تو مجھے یونیورسٹی بھی 1 سال ہو گیا، اور مجھے نئی کرولا ہی چاہیے۔ اگر آپ وہ نہیں لے کر دے سکتے تو ٹھیک ہے، مجھے مہران آلٹو کوئی بھی نہیں چاہیے۔ بچوں، تم کتنی ضد کرتی ہو؟ کب سے ملائکہ کو ضد کرتا دیکھ علی بالآخر جھنجھلا کر بولا۔ ملائکہ کو پہلے اپنی بات نہ مانے جانے پر غصہ آ رہا تھا، اوپر سے علی کا انداز، اس کی آنکھ سے ایک کے بعد دوسرا آنسو گرا تھا۔ جعفر صاحب تڑپ کر رہ گئے، تم چپ رہو، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ ملائکہ، میری جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ میں نے اپنی سب فرینڈز کو بتایا تھا کہ میرے ڈیڈی مجھے کار گفٹ کریں گے۔ کل میں ہینا کے ساتھ جا کر شو روم میں پسند بھی کر آئی تھی۔ اب آپ منع کریں، میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ وہ ان کے کندھے پر لگ کر سسکنے لگی تو جعفر صاحب نے اس کا چہرہ تھام کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اچھا تم رو نہیں، چلو اٹھو۔ جس بات کو ماننے میں وہ 2 دن سے تعامل کر رہے تھے، وہ بات ایک پل میں اس کے آنسو منوا گئے تھے۔ وہ بغیر حیران ہوئے آنسو صاف کرتی ان کے پیچھے باہر نکل گئی۔ ارے جعفر، کہاں گئے؟ اندر داخل ہوتی نوشابہ نے حیرت سے علی سے پوچھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ بچوں کے ساتھ کار لینے گئے ہیں، علی نے اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ملائکہ مان گئی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا۔ نہیں، ڈیڈی مان گئے۔ لیکن جعفر تو کہہ رہے تھے کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر علی کو دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ نوشابہ پرسوچ انداز میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کے ہارن پر نوشابہ اور علی نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور باہر نکل آئے۔ نوشابہ نے بغور اپنی بیٹی کو دیکھا، بلیک ٹراؤزر پر پنک شرٹ کے ساتھ اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جن کے چہرے پر اپنی بیٹی کی مسکراہٹ کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ دیکھیں مما، میری کار۔ وہ ان کا بازو پکڑے انہیں کار کے پاس لے آئی۔ اچھی ہے نا؟
मैंने पसंद की है। वो दाद तलब नज़रों से इन्हें देखने लगी तो वो मुस्कुरा दी। बहुत अच्छी है, कल मैं अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाऊँगी। इसके बच्चे वाले अंदाज़ पर वो तीनों मुस्कुराने लगे थे। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। इसके साथ ही भीनी भीनी खुशबू भी सारे कमरे में फैल गई। नौशाबा ने चौंक कर इसे देखा, जो ब्लैक ट्राउज़र और ग्रे शर्ट ब्लैक स्कार्फ में बहुत प्यारी लग रही थी। मलाइका, यूनिवर्सिटी शलवार कमीज़ पहन कर जाया करो, नौशाबा ने टोका। इसने कुछ हैरत से इन्हें देखा। आप जानती हैं, एक तो शलवार कमीज़ मुझे पसंद नहीं, फिर आखिर फ़ैशन भी कोई चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे यहाँ शलवार कमीज़ हमेशा से फ़ैशन में इन है। प्लीज़ मम्मा, सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ़ ना करें। वो बेजारी से बोली तो कब से खामोश बैठे जाफ़र साहब ने इसका चेहरा देखा, जिसका मूड ऑफ़ हो चुका था। नौशाबा, तुम भी सुबह सुबह कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? जाफ़र साहब के टोकने पर उन्होंने गहरा सांस लेकर कप होंठों से लगाया। और जाफ़र साहब ने ती बिगाड़ लेनी थे, एंड ते भुगतना बेचारे इब्राहिम नू पैना। ओके, मैं चलती हूँ, रास्ते में से हिना को भी पिक करना है। वो जाफ़र साहब का मुंह चूमकर बाहर निकल गई। आज मलाइका ने इनका मुंह नहीं चूमा था, जिसका मतलब था वो इनसे नाराज़ है। जाफ़र साहब ने भी शायद इस बात को महसूस किया, इसलिए खनकार कर इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्या बात है बेगम, इतनी खामोश क्यों है? जाफ़र, मलाइका बच्ची नहीं, बड़ी हो गई है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई। आपकी रोक टोक इसे बुरी लगती है। अल्लाह, तू बेड़ियां च वट्टे पा लो तुसी जाफ़र साहब। मानना बेटी साथ मोहब्बत है, लेकिन अगले बंदे का भी ख्याल कर लो ना। मुझे इब्राहिम के साथ इस वजह से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि जो मेरा छोटा सा गंदा सा बच्चा है ना, उसका नाम भी इब्राहिम है, मेरे भांजे का नाम। तो वो तो बड़ी पहुंची हुई शय है माशाल्लाह से ना, अभी 1.5 साल का हुआ है, तो एक सेकंड भी उसमें टिक के बैठने वाली हड्डी है ही नहीं। आइए खैर, अपना नावल कंटिन्यू करते हैं। बड़ों वाली कोई हरकत है इसमें, अभी तक बच्चों वाली ज़िद। तुम भी कमाल करती हो नौशाबा, वो हमसे नहीं ज़िद करेगी तो किससे करेगी? मेरा सब कुछ इसी का तो है। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो उसे खुशी ना दे सके? नौशाबा कितनी देर तक इनका चेहरा देखती रही। जितनी प्यारी मलाइका आपको, इतनी मुझे भी है, लेकिन बेटियां पराई होती हैं, ना जाने आगे कैसे किस मजाज के लोग मिलते हैं। हम बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं। अब की बार जाफ़र साहब खामोश थे। अली नाश्ते से हाथ रोके कभी माँ को तो कभी बाप को देख रहा था। जाफ़र साहब ने गहरा सांस लिया। तुम जानती हो नौशाबा, मैं मलाइका की आंख में आंसू नहीं देख सकता। और जहाँ तक किस्मत की बात है, तो मैं जानता हूँ मेरी बेटी खुशकिस्मत है। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि नौशाबा मज़ीद कुछ कह नहीं सकी, और अली बेख्तियार गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दिया। जाफ़र की और इनकी अरेंज मैरिज थी। वो और जाफ़र अपने वालिदैन की इकलौती औलादें थी। जाफ़र के चचा का एक बेटा था, फ़िरोज़, जिसे जाफ़र के वालिदैन ने पाला था। जाफ़र फ़िरोज़ को अपना सगा भाई मानते थे। जाफ़र की कोई बहन न थी। इन्हें बेटी का बहुत अरमान था। शादी के 1 साल बाद इनके घर बेटा पैदा हुआ, जो कुछ दिन बाद ही फौत हो गया। इसके बाद 2 बच्चे और पैदा हुए, लेकिन मुर्दा। इनके पास दुनिया की हर आसाइश थी, सिर्फ एक औलाद न थी, और ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया के गरीब तरीन इंसान है। और फिर शायद अल्लाह को इन पर रहम आ ही गया। शादी के पूरे 7 साल बाद इनके घर मलाइका पैदा हुई। मलाइका के पैदा होने के कितने दिनों तक जाफ़र बेयकीन ही रहे, और रातों को उठ उठ कर इसकी सांसें देखते, धड़कनों को महसूस करते। इसका लेकिन 1 साल इन दोनों ने उम्मीद और नाउम्मीद में गुजारा, लेकिन अब की बार अल्लाह ताला ने इन पर अपना करम रखा। मलाइका इनकी जान थी। जाफ़र तो इसे पाकर इतने खुश थे कि जैसे इन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मलाइका के 2 साल बाद अली आए, लेकिन जो हैसियत मलाइका को हासिल थी वो कम नहीं हुई, बल्कि वक्त गुजरने के साथ ज़्यादा ही होती रही। इसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ पूरा करना जैसे जाफ़र के लिए फ़र्ज़ था। वो भी इसे इतना ही प्यार करती थी, लेकिन जाफ़र ने तो जैसे इसे ना कहना सीखा ही ना था। अली बेचारे को अक्सर शिकवा रहता, वो बेटा है, इकलौता है, लेकिन बच्चों के सामने इसका होना ना होना एक बराबर है। लेकिन अब कुछ अरसे से वो बेख्तियार मलाइका को टोक देती थी। जाफ़र के बेजा लाड प्यार ने इसमें कई खामियां पैदा कर दी थी। इसे ना सुनने की आदत नहीं रही थी। कभी कभी वो थोड़ा परेशान हो जाती थी। जाने वक्त क्या रंग दिखाता। वो हमेशा इसकी अच्छी किस्मत के लिए दुआगो रहती थी, लेकिन बेटियों की किस्मत का किसे पता होता है। वाह, क्या ज़बरदस्त कार है। हिना ने गाड़ी में बैठते ही इसे दाद दी, जैसे कार इसने खुद डिज़ाइन की हो। कहाँ चलोगी? क्या मतलब? हिना ने हैरत से इसे देखा। मेरा मतलब है, अपना मतलब तुम रहने दो, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी चलो। हिना ने दरमियान में से टोक दिया तो वो बदमज़ा होकर रह गई। मेरा आज क्लास लेने का कोई मूड नहीं। गाड़ी पार करते ही मलाइका ने ऐलान किया, तुम्हें पता है ना आज सर इब्रार ने कितना ज़रूरी लेक्चर देना है, मैं तो ज़रूर जाऊँगी। हिना के हतमी अंदाज़ पर इसके अंदाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? सामने से फराज आ रहा था। ले ली कार? इसे करोला के करीब खड़े देखकर वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आ गया। मुबारका, थैंक्स, वो खुलकर मुस्कुराई। संडे को घर आ जाओ।
اس نے فراز کو دیکھنے کے بعد تائیدی انداز میں ہنا کو دیکھا۔ یار سنڈے کو تو ابو گھر پہ ہوتے ہیں، فراز سوچتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ چلو اب یہ ابو کو ہوا بنا کر ڈرانے لگا ہے، سیدھی طرح کہو کسی لڑکی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ ملائکہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فراز یہ بچوں والے ڈرامے مت کیا کرو، پچھلے 3 سالوں سے میں انکل کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے تو کوئی ہٹلر ٹائپ چیز نہیں لگتے۔ تم مہینے میں 2-3 مرتبہ آتی ہو مہمان کے طور پر، 15-20 منٹ کے لیے، جبکہ میرا ان سے 25 سالوں سے دن رات کا واسطہ ہے۔ مجھ سے پوچھو انہیں کیا کیا اعتراض ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ بے چارگی لیے ہوا تھا۔ سب سے پہلا اعتراض انہیں اس کے 2 سالوں سے لگاتار فیل ہونے پر ہے۔ ہنا نے پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا راز فاش کیا تو فراز نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اسے کیا ڈرا رہے ہو؟ بھلا مجھے نہیں پتا موصوف کتنے لائق فائق ہیں، کبھی کبھی سوچتی ہوں میں نے کیا سوچ کر تم سے دوستی کی۔ ڈلوا دی نا، پھوٹ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ فراز نے لڑکا عورتوں کی طرح ہنا کو کوسا۔ ذرا لڑکیوں سے دوستی کم رکھا کرو۔ ملائکہ کی نصیحت پر اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ اس نے نخود سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے پاؤں کو دیکھا، وہاں سے نظریں سفر کرتی ہوئی چہرے پر رک گئیں، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بے نیاز ہنا سے بات کر رہی تھی۔ پھر سنڈے کو آ رہے ہو؟ ملائکہ کے مڑنے پر وہ چونکا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہنا سے اس کی اس وقت دوستی ہوئی تھی جب وہ اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی اتنی بھرپور اور مکمل تھی کہ اپنی دوستی میں انہیں کبھی تیسرے فرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جبکہ فراز سے اس کی پہلی ملاقات 3 سال پہلے ہنا کے گھر ہی ہوئی تھی، آج بھی جب وہ اس ملاقات کو یاد کرتی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو جاتی۔ وہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے ہنا کی طرف پہنچی تو موسم کافی خوشگوار تھا۔ ان دونوں کا ارادہ لان میں بیٹھ کر پڑھنے کا تھا۔ ہنا چائے لینے اندر گئی تو اس نے دکھتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ کچھ لمحے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک لڑکا اس کے بالکل سامنے کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس کے ساکھ وجود میں جنبش ہوئی تو وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، لیکن وہ 10 قدموں کا فاصلہ 3 قدموں میں طے کرتا اس کے مقابل آ گیا۔ ماجبین، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ جی؟ وہ حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ پلیز ماجبین، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا تو وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ وہ اس وقت سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ماجبین نہیں ہوں۔ جلد ہی اس نے خود کو نارمل کرتے سامنے کھڑے شخص کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے سخت ناراض ہو، لیکن یہ تو مت کہو تم میری ماجبین نہیں ہو۔ سامنے کھڑے شخص کی آواز پھر آ گئی تو اس نے بے بسی سے دائیں طرف دیکھا جہاں سے ہنا کی آمد ہوئی۔ ماجبین کہاں جا رہی ہو؟ اسے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اس کے راستے میں آ گیا اور اب کی بار اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ دیکھیں، مجھے آپ کا دماغ درست نہیں لگ رہا ہے، میں نے کہا نا میں ماجبین نہیں ہوں۔ اب اگر دوبارہ آپ نے مجھے اس نام سے پکارا تو میں آپ کا دماغ درست کر دوں گی۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ شخص حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی اس تیز آواز پر ہنا بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ تمہارا واچ مین کہاں ہے؟ دیکھو یہ پتہ نہیں کون پاگل اندر آ گیا۔ اس نے ہنا کے قریب جا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ فراز؟ ہنا نے سامنے کھڑے شخص کو فراز کے نام سے پکارا تو وہ ایک شوق مسکراہٹ لیے ایک ادا سے جھکا۔ ہیلو میڈم۔ فراز کے چہرے کے تاثرات اس تیزی سے بدلے کہ وہ ہیں کر کے رہ گئی۔ ملائکہ، یہ فراز ہے، یہ ہمارے ساتھ انکل افتخار رہتے ہیں، ان کا بیٹا کچھ دن پہلے ہاسٹل سے یہاں آیا ہے۔ ہاسٹل سے آیا یا پاگل خانے سے؟ اس کا تعارف کرواتے ہی وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس کی بڑبڑاہٹ محسوس ہی نہ کر سکی۔ اور فراز، یہ ملائکہ میری بیسٹ فرینڈ، تمہیں بتایا تھا نا، ان کا نام بھی ان کی طرح پیارا ہے۔ اس کے شوخ لہجے پر ملائکہ نے غصے سے گھورا۔ فراز کی بات پر ہنا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ ایک پل میں ہونٹوں کے گوشوں میں سمٹ کر معدوم ہو گئی۔ ملائکہ کے چہرے پر غصے کے ساتھ ناگواری بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہنا نے کچھ پریشانی سے فراز کو دیکھا۔ تم نے ملائکہ سے کچھ کہا؟ وہ اس کی شوخ اور منہ پھٹ عادت سے واقف تھی، اس لیے مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے؟ اس نے معصومیت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو صرف انہیں ماجبین کہا، یاد ہے وہی ماجبین میرے خوابوں کی شہزادی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا؟ فراز، ہر ایک لڑکی کو دیکھ کر شروع مت ہو جایا کرو، لڑکی میں فرق ہوتا ہے۔ ہنا کی تنبیہی انداز پر اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو دانستہ ان دونوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا تو اب کی بار وہ ایک جھٹکے سے ہنا کی طرف مڑی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ ملائکہ سنو تو۔ ہنا اسے آوازیں دیتی رہ گئی لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد وہ جب دوبارہ ہنا کے گھر گئی تو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کا موڈ ایک دم آف ہو گیا، لیکن اب وہ آ گئی تھی تو واپس مڑنا کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، اور ہنا کے ساتھ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی ہنا کے پاس آ بیٹھ گئی۔ اب اس نے بات شروع کی تھی کہ اس کی بات کاٹ کر وہ اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ ملائکہ نے کھاد جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر تو وہ برداشت کرتی رہی، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ملائکہ، یہ آپ کا دوسرا جنم تو نہیں؟ اس نے غصے کے ساتھ اسے دیکھا۔ فراز؟ ہنا نے اسے ٹوکا۔ ٹھہرو نا یار، وہ ہنا سے بول کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں، یہ تو مذاق تھا، دراصل آپ کی شکل ماجبی سے بہت ملتی ہے۔ ماجبی میری گرل فرینڈ کا نام تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ آپ اس کی طرح تو نہیں لیکن ملتی جلتی ہے، گزارا ہو سکتا ہے۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فراز نے بمشکل اپنے کہہ کو روکا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ ہمارے مالک کی بیٹی تھی،
نہیں سوری، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ہمارے مالی کی بیٹی تھی، اچانک وہ گم ہو گئی، میں بس یہی جاننا چاہتا ہوں کہیں آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اڈاپٹ تو نہیں کیا؟ انف۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ہینا اگلی دفعہ مجھے تب بلانا جب یہ پاگل یہاں موجود نہ ہو۔ ملائکہ نے غصے سے ہینا کو دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں دوہری ہو رہی تھی۔ وہ ان دونوں پر لعنت بھیجتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اس کے بعد وہ جب بھی ہینا کی طرف گئی پتہ نہیں اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی، وہ حتی المکان اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے باتوں میں الجھا لیتا۔ اب تو وہ بھی عادی ہو گئی تھی، اس کی باتوں پر اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اس نے آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ میری بیٹی میرا غرور ہے، میں جانتا ہوں میں اپنے ڈیڈی کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گی، جعفر صاحب نے کہا۔ تب وہ 3rd ایئر میں تھی لیکن اپنے باپ کے لہجے میں چھپی تنبیہ بھانپ گئی تھی۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی وہاں ایسی دوستیاں عام تھیں لیکن ایسی دوستی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پہلی بار اسے پتہ چلا تھا۔ بہت آزاد خیال ہونے کے باوجود اس کے ڈیڈی اس معاملے میں شاید روایتی ہی تھے، جبکہ ماما کی سوچ کا اسے علم تھا۔ اس دن اس نے ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی، اسے اپنے باپ کا غرور قائم رکھنا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر فراز اس کی دوستی کے دائرے میں آ گیا تھا۔ اب بس کرو یار، فراز ہانپتا وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا، لیکن علی بھی ٹینس گھاس پر بیٹھ کر وہیں گھاس پر لیٹ گیا۔ تم لوگوں میں تو مردوں والی کوئی بات ہی نہیں۔ ملائکہ کے کہنے پر وہ دونوں تڑپ کر سیدھے ہوئے تو ان کے تاثرات پر اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے لڑکیوں کی طرح نازک ہو، 3 شاٹس کیا لگا لیے، ہانپنے لگے ہو۔ اس کی وضاحت پر وہ دونوں دوبارہ اپنی پہلی والی پوزیشن پر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک بار پھر کھیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس نے پاس بیٹھی ہینا کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر میز پر پٹک دیا۔ میں نے یہاں تمہیں رسالہ پڑھنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا یار، بس اینڈ رہ گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملائکہ نے رسالہ اپنی گود میں رکھ لیا تو وہ بیچارگی سے اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ انکل آنٹی کب تک آئیں گے؟ کچھ دیر بعد ہینا نے علی اور فراز سے نظریں ہٹا کر اس سے پوچھا۔ 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، ایکچولی ڈیڈی کے دوست کی طبیعت خراب تھی اس لیے انہیں جانا پڑا، ورنہ مما کل سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں کل آنٹی نے فون بھی کیا تھا۔ ملائکہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سنا ہے تمہارے لیے موئس کا پرپوزل آیا ہے؟ ہینا کے شوخ انداز پر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ مما بھی نہ انکار کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہینا نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اس کی ہائٹ پسند نہیں۔ توبہ ملائکہ کیا بنے گا تمہارا؟ ہینا ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ پچھلی دفعہ جو پرپوزل آئے تھے اس کی آواز تمہیں پسند نہیں تھی، یہ کوئی وجہ ہے کسی کو ناپسند کرنے کی؟ جانتی ہوں موئس کتنا لائق ہے، ہارٹ سرجن ہے، اوپر سے اتنا اچھا بیک گراؤنڈ، اور تمہیں اس کی ہائٹ پسند نہیں؟ ہینا نے جیسے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ اب کوئی زبردستی تو نہیں؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کامران میں کیا برائی تھی؟ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کامران کا یہاں کیا ذکر؟ وہ اس لیے کہ اس کی ہائٹ بھی اچھی تھی اور آواز بھی، یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس کے پیچھے تھی، جبکہ وہ تمہیں بس کتنا پسند کرتا تھا، شاید محبت کرتا تھا۔ محبت؟ ملائکہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ اسے تو شاید محبت کے ہجے بھی نہیں آتے ہوں گے، اور ویسے بھی مجھے اس کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نخوت سے ناک سکیڑ کر بولی تو ہینا نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں ملائکہ تم دن بدن مغرور ہوتی جا رہی ہو، شاید بے تحاشا محبت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس محبت کو نعمت خداوندی سمجھ کر اس کی قدر کرو، یہ نہ ہو کہ یہ محبت تمہارے لیے آزمائش کے بعد عذاب بن جائے۔ ملائکہ آنکھوں میں بے تحاشا حیرت لیے اسے دیکھتی رہی۔ بد دعا دے رہی ہوں؟ لا حول ولا۔ ہینا نے بے ساختہ ماتھا پیٹا۔ بے وقوف سمجھا رہی ہوں، جو اپنا ہوتا ہے وہی سمجھاتا ہے۔ ہینا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تمہیں کیا کہوں؟ وہ کچھ افسردہ ہوئی تو ہینا کو افسوس ہوا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اب ایسی باتیں نہیں کرتی۔ نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں ہی غلط ہوں، لیکن جس کامران کی محبت کا تمہیں دکھ ہے کم از کم میں اسے محبت نہیں مانتی۔ سلیپنگ پلز کھا لی، پوری یونیورسٹی میں بدنام کر دیا، مجھے بھولنے میں بھی کتنے دن لے گا یہ تم جلد دیکھ لو گی۔ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، 4 بہنوں کی امیدوں کا مرکز ہے، جسے ان کا احساس نہیں وہ کسی سے کیا محبت کرے گا۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تم جانتی ہو میں اپنی پسند سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں لیتی، چاہے مجھے جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ تو پھر میرے لائف پارٹنر کی بات ہے، اسے ہر لحاظ سے ویسا ہونا چاہیے جیسا مجھے پسند ہے۔ اس کے لہجے میں اپنی پسند کو حاصل کرنے کا غرور شامل تھا۔ ہینا پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر نوشابہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ ماما مجھے 5000 کی ضرورت ہے۔ نوشابہ نے تسبیح رکھ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن کل ابھی تو تم نے اپنے ڈیڈی سے 15000 روپے لیے ہیں۔ جی لیے تھے لیکن وہ کم ہے۔ ملائکہ تمہاری فضول خرچیاں زیادہ نہیں ہونے لگی؟ پلیز ماما آپ دے رہی ہیں یا میں ڈیڈی سے بات کروں؟ فضول خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو گئی ہو۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ تھا۔ ہینا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤ گی؟ وہ ان کا منہ چوم کر باہر نکل گئی۔ 15 منٹ کا راستہ تیز رفتاری سے طے کرتے ہوئے وہ ہینا کے گھر پہنچ گئی۔ اندر جانے کے بجائے اس نے میسج کر دیا۔ اگلے 3 منٹ میں وہ باہر تھی۔ لبرٹی چلنا یا فورٹریس؟ وہ نظریں سامنے سڑک پر جمائے ہینا سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے لبرٹی چلتے پھر فورٹریس۔ ہینا کے کہنے پر اس نے تیزی سے موڑ کاٹا تھا اور فل سپیڈ میں کار بھگانے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے ملائکہ سپیڈ کم کرو، مجھے ابھی جینا ہے، شادی کرنی ہے، اپنے ننھے منھے بچوں کو دیکھنا ہے۔ جب دوسری دفعہ ان کی کار دوسری کار سے ٹکراتے بچی تو ہینا کو ٹوکنا پڑا۔
وہ اپنے لیے ٹی شرٹ پسند کر رہی تھی جب ہنا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری برتھ ڈے پر یہ پہنو گی؟ کیوں، اچھی نہیں؟ ملائکہ نے شرٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اچھی ہے، لیکن اس دفعہ میری سالگرہ پر تم میری پسند کی ڈریس پہنو گی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی۔ جانا کہاں ہے؟ اس کے مسلسل ہاتھ کھینچنے پر ملائکہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ بس چپ چاپ چلتی جاؤ۔ ہنا کے بولنے پر وہ غصے سے چپ کر گئی۔ ہنا اسے لے کر ایک بوتیک میں داخل ہوئی۔ میری برتھ ڈے پر تم یہ کرتا اور پاجامہ پہنو گی؟ کیا؟ ملائکہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے شلوار قمیص ٹائپ چیزوں سے کتنی چڑ ہے؟ پتہ ہے، لیکن میری خاطر۔ ہنا اس کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہیں لائی اور اس کے لیے ڈریس پسند کرنے لگی۔ ملائکہ نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے کھڑے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ہنا ہاتھ میں پنک شفون کا سوٹ لیے اس کے سامنے آ گئی۔ دیکھو کیسا بکواس! اس نے دیکھے بغیر اسے ریجیکٹ کر دیا۔ تم تو ہو ہی بدذوق، مجھے تو پسند ہے اور یہ بات کافی ہے، تمہیں یہی پہننا، تمہیں پسند ہو یا نہ۔ چلو جیب ڈھیلی کرو، 4000 کا۔ کیا؟ ملائکہ غصے سے اس کی طرف مڑی، لیکن وہ سوٹ لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس کا موڈ درست نہیں تھا، لیکن ہنا مسلسل گنگنا رہی تھی۔ بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں؟ ملائکہ نے غصے سے اس کے دیکھا تو ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم کچھ نہ کرو، بس گاڑی کسی کھانے پینے والی جگہ پر روک دو۔ اس نے گاڑی شیزان کے آگے روکی۔ ہنا کا پسند کیا وہ ڈریس پہن کر جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو کپڑوں کا عکس چہرے پر بھی جھلکنے لگا۔ ایک تفاخر بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تو اس نے نظر آئینے پر سے ہٹا لی۔ آج کافی عرصے بعد اس نے شلوار قمیص ٹائپ کوئی چیز پہنی تھی۔ جہاں اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا وہاں عجیب بھی لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا ہی تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے یس کہتے ہی علی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر ڈالتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ملائکہ نے ناگواری سے اسے گھورا۔ تمہارے کیوں دانت نکل رہے ہیں بچو؟ تم اور یہ مغلیہ طرز کا کرتا پاجامہ، کیا عجیب کمبینیشن ہے۔ اس کے مسلسل مسکرانے پر ملائکہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عجیب لگ رہا ہے نا، مجھے پتہ تھا شلوار قمیض مجھے سوٹ نہیں کرتی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ ویسے یہ نیک مشورہ تمہیں دیا کس نے؟ یہ ہنا کی بچی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ لے کر مجھے کارٹون بنا دیا۔ ہنا کی بچی بھی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ شٹ اپ علی، اب میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، رکو میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ جس تیزی سے مڑی تھی اسی تیزی سے علی نے اس کے سامنے آ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا بچو، بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ ملائکہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں شکل سے وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اب چلیں، ماما اور ڈیڈی بالکل تیار ہیں اور ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ تم سچ بول رہے ہو نا علی؟ میں بری تو نہیں لگ رہی؟ اس سے پہلے علی کچھ کہتا ملائکہ کا موبائل بج اٹھا اور اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ہنا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہاں بس یار نکل رہے ہیں، بے فکر ہو، کیک کٹنے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ اوکے بائے۔ فون آف کر کے اس نے جلدی سے ہنا کا گفٹ بیڈ سے اٹھایا اور علی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے سامنے آتے ہی نوشابہ اور جعفر صاحب جس طرح حیران ہوئے وہ ایک بار پھر نروس ہو گئی۔ نوشابہ، تم نے اس خوبصورت لڑکی کو پہچانا؟ جعفر صاحب کے شرارتی انداز پر وہ مسکراتی بھی ان کے قریب آ گئی۔ پہچانا کیوں نہیں، یہ میری بیٹی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ لگایا۔ آج تو میری بیٹی شہزادی لگ رہی ہے۔ جعفر صاحب نے 100 کے 3 نوٹ پار کر سکینہ کو دیے تو ایک تفاخر بھری مسکان ملائکہ کے چہرے پر پھیل گئی۔ چلے ڈیڈی، دیر ہو رہی ہے۔ چلو۔ وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ ہنا کے گھر پہنچتے پہنچتے وہ نارمل ہو چکی تھی۔ ہنا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ قسم سے آفت لگ رہی ہو، پتہ ہے مجھے، وہ اٹھلا کر بولی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کیک کاٹ کر ہنا اپنے مہمانوں میں مصروف ہو گئی تو وہ اپنی پلیٹ لے کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ فراز بھی اپنی پلیٹ لے کر اس کی ٹیبل پر آ گئے۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ خالہ آ گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی تھی۔ اچھا اچھا۔ ملائکہ نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا۔ خالہ، صالح کی ممی؟ پھر تو صالح بھی ساتھ ہوگی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فراز نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر بات بدل گئی۔ کچھ نہیں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے ارد گرد سے نظریں ہٹا کر فراز کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں ایسے گھور رہے ہو؟ آج کس پر بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ ملائکہ سمجھ گئی اس کا اشارہ اس کے کپڑوں کی طرف ہے۔ کم از کم تم پر نہیں، لیکن بجلی تو مجھ پر گری ہے۔ مجھے تو تم کہیں سے بھی جلے ہوئے نہیں لگ رہے۔ یہ بجلی اندر گری ہے، باہر اس کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ ملائکہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آج پی کر تو نہیں آئے؟ ملائکہ، میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کر رہا، مجھے سچ مچ تم سے محبت ہوگی۔ شٹ اپ فراز، یہ ڈائلاگ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ لیے سنبھال کر رکھو، مجھ پر لائن مارنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسا مذاق بھی نہیں پسند۔ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اٹھی تھی۔ فراز اسے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گھر آ کر بھی فراز کی باتیں سوچ کر اس کا دماغ کھولتا رہا۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اس وقت صرف نوشابہ بیٹھی تھی جن کا سارا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی، دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھ لی اور لاڈ سے ان کے کندھے پر سے سر ٹکا دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ آج یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ موڈ نہیں تھا، وہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ موبائل بھی تمہارا آف تھا، صبح سے ہنا اور فراز کے کتنے فون آ چکے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھولی اور سلیم کے کندھے سے اٹھا لیا۔ سمیرا، ملائکہ کے لیے ناشتہ لگا دو۔
انہوں نے سمیرا کو کہنے کے لیے اسے دیکھا، اب تم اٹھ بھی جاؤ، پوستی لوگ اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کریں اور تم ناشتہ کریو۔ ان کے کہنے پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 11:30 بج رہے تھے۔ وہ ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، اس کے ہیلو کہنے کے بعد دوسری طرف سے جعفر صاحب کی آواز آئی، اٹھ گئی ڈیڈی کی جان؟ جی ڈیڈی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس نے محسوس کیا آج وہ بہت خوش ہے۔ آخرکار اس نے وجہ پوچھ لی، کیا بات ہے ڈیڈی، آج آپ بہت خوش ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں آج میں واقعی بہت خوش ہوں، اگر آ کر بتاتا ہوں، پہلے اپنی ماں کو فون دو۔ جی۔ وہ فون نے شابہ کو پکڑا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شابہ کو کچن میں جاتے اور سمیرا کو ہدایات دیتے سنا۔ یہ تو اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کون سا خاص مہمان آ رہا ہے جس کی آمد سے پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ جوس کا آخری سپ لے کر اس نے گلاس واپس رکھ دیا اور واپس لاؤنج میں آ گئی۔ کوئی آ رہا ہے ماما؟ ملائکہ کے پوچھنے پر نوشابہ نے سر ہلایا۔ فیروز بھائی آ رہے ہیں، نام تو سنا سنا لگ رہا ہے، ملائکہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، تمہارے ڈیڈی کا یہی تو ایک رشتہ ہے، فیروز تمہاری ڈیڈی کے چچیرے بھائی ہیں۔ فیروز کے پیرنٹس کی ڈیتھ بچپن میں ہو گئی تھی، تمہارے دادا دادی نے انہیں پالا۔ فیروز اور تمہارے ڈیڈی میں پیار بہت تھا، بالکل سگے بھائیوں کی طرح۔ تمہارے دادا کی وفات کے بعد فیروز لندن چلے گئے، تمہاری دادی کو ان سے بہت پیار تھا۔ ان کی جدائی کے غم میں وہ اس دنیا سے چل بسی۔ شروع کے چند سال تو فیروز جعفر کے ساتھ رابطے میں رہے، پھر انہوں نے وہاں کسی انگریز عورت سے شادی کر لی، پھر کبھی کبھی ان کے بعد فون کا یہ رابطہ ختم ہو گیا، اس لیے مجھے ان کا نام سنا سنا لگ رہا تھا۔ ڈیڈی ان کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ نوشابہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اس کو تمہاری پیدائش کا پتہ چلا تھا کتنا خوش ہوا تھا۔ بچوں کے پیدا ہونے پر ایسا کون سا شخص تھا جو خوش نہیں ہوا تھا؟ علی نے برا سا منہ بنا کر کہا، جو ابھی کالج سے آیا تھا۔ میرا خیال ہے خاور انکل کے گھر میں جو طوطا ہے اس نے بھی بچوں کے پیدا ہونے پر بھنگڑے ڈالے ہوں گے۔ آخر تم اس سے اتنا جلتے کیوں ہو؟ ملائکہ نے اس کی کیفیت سے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جلوں گا، میں خود اکلوتا ہوں۔ علی نے فرضی کالر اٹھائے تو ملائکہ ہنس پڑی۔ ہاں ایسا اکلوتا جس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا۔ مما دیکھ رہی ہیں آپ؟ علی نے غصے سے شکایت کی۔ ملائکہ، نوشابہ نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا تو وہ دوبارہ ہنسنے لگی۔ اور اٹھو، اپنا حلیہ صحیح کرو۔ کیوں، کیا ہوا میرے حلیے کو؟ اس نے خود سے پر نظر ڈالی جو بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ کوئی شلوار قمیض پہن لو۔ اب کی بار علی کہکا لگا کر ہنسا، جانتا تھا وہ شلوار قمیض کے نام سے کتنا چڑھتی ہے۔ مما میری سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے آپ مجھے شلوار قمیض کا آرڈر دے دیتی ہیں، وہ ہم سے ملنے آتے ہیں میری شلوار قمیض چیک کرنے؟ بیٹا میں شلوار قمیض کا اس لیے کہتی ہوں کیونکہ تم شلوار قمیض میں پیاری لگتی ہو۔ چلو شاباش۔ ان کے چمکارنے پر وہ مزید بحث کیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے فیروز تم سے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی، کتنے سال گزر گئے تم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ابا جی اماں جی کے علاوہ کیا تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہ تھا؟ فیروز کے سلام دعا کے بعد نوشابہ نے بڑے جذباتی انداز میں شکوہ کیا۔ نوشابہ کے شکوے پر انہوں نے بڑی بے بسی سے جعفر صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کہہ رہے ہوں دو اب جواب۔ نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک خجالت بھری مسکراہٹ ان کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ پھر کیسی بات ہے؟ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جب جعفر نے تم کو یاد نہ کیا ہو۔ ہم ہی تم سے رابطہ کر لیتے، لیکن تم نے تو سب رابطے ہی ختم کر دیے، گھر فون نمبر بدل لیا اور خود بھی کبھی رابطہ نہیں کیا۔ بھابھی آپ کا شکوہ بالکل بجا ہے، میں مانتا ہوں غلطی میری ہے، لیکن میں واقعی بہت مجبور ہو گیا تھا۔ یہاں سے جا کر پہلے میں نے بزنس کے سلسلے میں مصروف رہا، پھر میری ملاقات جولیا سے ہوئی۔ میری اس سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس سے شادی کر کے میں بہت خوش تھا۔ 2 سال بعد ہمارے گھر ابراہیم ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے دنیا میں ہی مجھے جنت مل گئی۔ ابراہیم کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی کمپلیکیشن ہوئی کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی، لیکن ابراہیم کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ ہاں جب ابراہیم پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دینے کے بعد میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کون سا مذہب اختیار کرے گا، یہ مسلمان ہوگا یا کرسچن۔ میری اس پریشانی کو وہ بھی بھانپ گئی۔ اس کے پوچھنے پر جب میں نے اپنی پریشانی بتائی تو جانتے ہیں اس نے مسکرا کر کیا کہا؟ نوشابہ اور جعفر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس نے کہا، میں خود مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ 11 سال زندہ رہی اور میں نے اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا۔ میں تو پاکستان میں عورتوں کو دیکھ کر حیران ہوں، دوپٹے کو جیسے غائب ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد میں نے کبھی اس کے سر کو ننگا نہیں دیکھا۔ اس نے صحیح معنوں میں مسلمان عورت کا حق ادا کیا، مجھے نماز کا پابند بنایا، اپنے بیٹے کی بڑی اچھی پرورش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں ہمیں کس کی نظر لگ گئی، سب ختم ہو گیا۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھر آ گئی۔ بالکل ٹھیک تھی، بس معمولی بخار ہوا، 2 دن اس نے تکلیف میں گزارے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی لیکن پیچھے میں اور ابراہیم بالکل اکیلے رہ گئے، وہ بھی جس نے ہمیں ایک لڑی میں پرو کر رکھا تھا۔ وہ تھی تو ایسا لگتا تھا گھر میں کوئی رہتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہم 2 لوگ تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسا کوئی رہتا ہی نہیں۔ بس یہ تھی میری کہانی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے۔ جمیلہ کے بعد میں زندہ لاش بن کے رہ گیا تھا، اگر ابراہیم کا وجود نہ ہوتا تو شاید میں بھی مر جاتا۔ جعفر نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو فیروز، تم نے اکیلے سب کچھ برداشت کیا اس لیے کیونکہ تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتے تھے، ورنہ ہمیں ضرور بتاتے۔
ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد کرتا تھا، ابراہیم سے آپ لوگوں کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ پہلے ابراہیم کی پڑھائی، پھر بزنس، بس اسی طرح وقت نکلتا رہا۔ اب ابراہیم بھی میری تنہائی محسوس کرتا تھا۔ اس نے کہا آپ کو فیملی کی ضرورت ہے، پھر زبردستی مجھے پاکستان بھیج دیا۔ تم سے اچھا تو میرا بھتیجا جسے دیکھے بغیر ہم سے اتنا پیار ہے۔ جعفر صاحب کے کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ خود کہاں ہے؟ ابھی تو وہ لندن سے بزنس کی کچھ فارمیلٹی ہے، اسے وہاں رکنا پڑا۔ مجھے اس نے بھیج دیا، لیکن کچھ دنوں تک آ جائے گا۔ اور آپ بتائیں بچے کہاں ہیں؟ اس سے پہلے وہ جواب دیتے ملائکہ اور علی اندر داخل ہوئے۔ لو، تم بچوں کا پوچھ رہے تھے، وہ آ گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر فیروز صاحب بے اختیار کھڑے ہوئے۔ بھائی جی ماشاءاللہ، بچے تو جوان ہو گئے۔ انہوں نے ملائکہ کا ماتھا چوم کر علی کو گلے لگایا تھا، اور اب وہ پیار بھری نظروں سے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو اب اتنے سالوں بعد بچوں کو جوان ہی ہونا تھا؟ دیکھ نہیں رہے ہم بوڑھے ہو گئے؟ بوڑھے آپ ہوں گے بھائی جی، میں تو ابھی جوان ہوں۔ کتنی لڑکیاں اب بھی مجھے دیکھ کر آہ بھرتی ہیں۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ چاروں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فون بج کر بند ہو گیا تھا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فون پھر بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر نظر آنے والے نام کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر آن کا بٹن پش کیا۔ ملائکہ فون بند مت کرنا، میری بات سن لو۔ اس کے ہیلو بولنے سے پہلے فراز تیزی سے بولا۔ ہیلو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر بولو۔ تھینک گاڈ تمہاری آواز تو سننے کو ملی۔ اس کی آواز سن کر جیسے وہ چہک اٹھا تھا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تم جانتے ہو، وہ رکھائی سے بولی تو دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو اب کیوں اٹھایا؟ اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ کیونکہ ہینا بار بار مجھے فورس کر رہی تھی۔ ہینا کی بات تمہارے لیے اتنی اہم ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ میری دوست ہے۔ اوہ اچھا، وہ ان الفاظ کو لمبا کر کے بولا۔ تو میں کیا ہوں؟ اب کی بار خاموش رہنے کی باری ملائکہ کی تھی۔ میں اب تک یہی سمجھتا رہا تھا ہینا کی طرح میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ اس بات سے مجھے انکار نہیں، تم میرے اچھے دوست ہو۔ میں نے ہینا کے بعد اگر کسی سے دوستی کی تو وہ تم ہو، لیکن جب تم نے دوستی کی پیشکش کی تھی میں نے تب بھی تم پر واضح کر دیا تھا کہ اس دوستی کی ایک لمٹ ہے۔ 3 سال سے ہماری دوستی کامیاب چل رہی ہے، تو صرف اس لیے کہ تم نے اپنی لمٹ کراس نہیں کی۔ مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کی بات ہماری دوستی توڑ دے گی۔ سوری۔ کچھ دیر بعد اسے فراز کی آواز سنائی دی تو اسے خود ہی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اتنا بھی سوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نارمل انداز میں بات کرنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ پھر کل یونیورسٹی آ رہی ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تمہاری وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی؟ میں تو یہی سمجھا تھا۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم ایسی بھی کوئی توپ چیز نہیں ہو جس کے لیے میں اپنی نارمل روٹین ڈسٹرب کر لوں۔ اچھا بچوں، یہ بات ہے؟ فراز ہنس کر بولا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ دراصل میرے چاچو آئے، میں آج کل ان کے ساتھ بزی ہوں۔ چاچو پر زور دے کر بولا۔ پہلے تو ان کے بارے میں نہیں سنا۔ ملوں گی تو بتاؤں گی، ابھی فون بند کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اوکے، لیکن یہ بتاؤ اگر میں واقعی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوتا تو؟ اس کے سوال پر ملائکہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر دوسری طرف سے آتی فراز کی گہری سانسوں کی آواز اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی۔ تو میں تمہارا سر پھاڑ دیتی۔ اس کے چلانے پر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ملائکہ نے فون آف کر دیا اور فون آن کرنے کے بعد وہ خود بھی مسکرا دی۔ ساری بات سن کر ہینا نے سر ہلایا تھا۔ تمہارے چچو کی سٹوری میں تو کئی رنگ ہیں، ایموشنل، رومانٹک، ٹریجڈی۔ واو، ان سے تو ملنا چاہیے۔ وہ ایک دم ان سے ملنے کے لیے اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ ابھی تو وہ گھر پر نہیں ہے، مما اور ڈیڈی کے ساتھ گئے ہیں گھر دیکھنے۔ تم یہ بتاؤ وہ کون سی دھماکہ نیوز ہے جسے سنانے کے لیے تم بے چین تھی؟ ممی پاپا میری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ واو، یہ تو واقعی دھماکہ خیز خبر ہے۔ ملائکہ نے بے ساختہ خوشی سے ہینا کا چہرہ دیکھا جہاں کسی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ ملائکہ نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے کہنا چاہا۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کم از کم ماسٹرز تو کمپلیٹ ہو، اور دوسرا سے شادی کا کیا فائدہ جس میں گھر میں لڑائی ہو۔ ممی کو جو پسند آتا ہے وہ پاپا کو پسند نہیں آتا، جو پاپا کو اچھا لگتا ہے وہ ممی کو اچھا نہیں لگتا۔ اکلوتا ہونا بھی عذاب ہے، وہ آزردگی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ملائکہ نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کون پسند ہے؟ تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے؟ ہینا نے حیرت سے دیکھا۔ ابھی یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ مجھ سے کوئی پوچھے، پہلے ان دونوں کو لڑنے سے فرصت تو ملے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ملائکہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں ہنس لو، جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو پوچھوں گی۔ ہاں ہاں پوچھ لینا۔ اب تو مما ڈیڈی میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں جس کو میں جانتی نہ ہوں، جو مجھے پسند نہ ہو۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص مان تھا۔ اس سے پہلے ہینا اسے کچھ کہتی سکینہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ملائکہ اور ہینا نے چونک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ چھوٹی بی بی، باہر کوئی انگریز آیا۔ انگریز؟ ہینا نے حیرت سے دہرایا۔ انگریز ہی آیا نا، شیر تو نہیں آیا جو تم اس قدر حواس باختہ ہو رہی ہو۔ ملائکہ نے ناگواری سے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھا۔ کون ہوگا؟ ہینا کے چہرے سے تجسس ظاہر ہونے لگا۔ ڈیڈی کا کوئی فارنر کلائنٹ ہوگا، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گیٹ کے آگے اچھا خاصا ہجوم لگا تھا۔ چوکیدار مالی، اس کے 2 بچے، نذیر، کپڑے دھونے والی صفیہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز پر ایک دم سناٹا چھا گیا تھا اور ہجوم چھٹنا شروع ہو گیا۔
ہجوم کے پیچھے سے جو چہرہ نظر آیا اس نے ایک پل کے لیے اسے مبہوت کر دیا۔ واؤ، ایسا لگتا ہے کالے بادلوں میں سے اچانک چاند نکل آیا ہو۔ اپنے بالکل پیچھے ہینا کی آواز، بالکل اس کی تشبیہ سن کر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اس نے ہینا کو گھورا جو اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ یس، وہ اس نیلی آنکھوں والے سے مخاطب ہوئی جو کچھ کنفیوز اور پریشان لگ رہا تھا۔ مائی نیم ابراہیم، آئی وانٹ ٹو میٹ مسٹر جعفر۔ ابراہیم، اس نے زیر لب دہرایا۔ آر یو ابراہیم فیروز؟ فیروز انکل فیروز سن۔ اس کے کنفرم کرنے پر جیسے اس کے چہرے پر اطمینان دکھائی دیا۔ پلیز کم ان۔ اب کی بار اس نے مسکرا کر اسے اندر بلایا اور غسیلی نظر پیچھے کھڑے تماشائیوں پر ڈالی۔ یہاں کیا میلہ لگا رکھا ہے؟ اس کے کہنے پر سب ایک ایک کر کے مڑنے لگے۔ مائی لگیج۔ ابراہیم نے اپنے پیچھے رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے چوکیدار کو سامان اندر رکھنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ کو پانی کا کہہ کر وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اسے بٹھا کر اس نے ہینا کو اشارہ کیا لیکن وہ تو جیسے وہاں چپک گئی تھی۔ اس کو دل ہی میں 2-4 گالیاں دے کر وہ باہر نکل آئی۔ پہلے اس نے جعفر صاحب کو فون کر کے اسے انگریز کے آنے کی اطلاع دی، پھر نذیر کو کھانے کا کہا اور خود دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں ہینا ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ بھی جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کھانے میں کیا لیں گے؟ اس کے پوچھنے پر وہ نتھنگ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تبھی سکینہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ملائکہ نے سکینہ کا چہرہ دیکھا تو کوفت کے مارے اس کے نقوش کے زاویے بگڑ گئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہینا نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا پہلے انہوں نے کوئی انسان ہی دیکھا؟ اور اس سکینہ کو دیکھو، ایسے شرما رہی جیسے وہ اس کے رشتے کے لیے آیا ہو۔ اس کے جلے ہوئے انداز پر ہینا کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سکینہ جو چیزیں سرو کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ اگر تم دے چکی ہو تو جاؤ باہر جا کر ان نمونوں سے کہو اپنے کرتب بند کریں۔ یہ مہمان ہے، چڑیا گھر سے چھوٹے بندر نہیں جس کا تماشا دیکھنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے قہر بھری نظروں سے شیشے کے پیچھے نظر آتے ملازموں کو دیکھا جو اس کی گرج چمک دیکھ کر غائب ہو گئے تھے۔ سکینہ بھی جلدی جلدی بھاگی جبکہ مہمان گرامی بڑی حیرانی سے سامنے بیٹھی ہستی کے بارو بند انداز دیکھ رہے تھے۔ یار تم اس کے منہ پر ہی سے بندر کہہ رہی ہو؟ ہینا نے نیچی آواز میں اسے ٹوکا۔ اسے اردو کہاں آتی ہوگی؟ ملائکہ نے اسے دیکھتے ہوئے فخر سے کہا اور مسکرا کر ابراہیم کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ بے شک اسے اردو نہیں آتی لیکن بندر تو نہ کہو، اتنے خوبصورت انسان کو بندر کہہ کر تم اس کی توہین کر رہی ہو۔ قسم سے میں تو پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئی ہوں۔ ہینا نے پیار بھری نظریں ابراہیم پر ٹکا دی جبکہ ہونٹ ملائکہ کے کان میں سرگوشی کرنے میں مصروف تھے، لیکن سرگوشیاں اتنی بھی مدھم نہ تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اسے سن نہ سکے۔ لیکن وہ دونوں اس وجہ سے مطمئن تھی کہ اس نے کون سا سمجھنا ہے۔ مجھے تو بیچارہ تھکا تھکا لگ رہا ہے۔ ہینا کے کہنے پر اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا جو نظریں چکا کے کوک پینے میں مصروف تھا۔ آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نظریں اٹھائی اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے اٹھتے ہی اوکے چلیں۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جہاں فیروز صاحب ٹھہرے تھے اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ واپس آ گئی۔ ہینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہائے یار کیا زبردست چیز ہے! ہینا کے دل پھینک انداز پر اس نے کھینچ کر تھپڑ لگایا۔ کیا پہلے کوئی فورنر نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے لیکن اتنا خوبصورت بندہ اتنے قریب سے نہیں دیکھا۔ ہینا کے کھوئے کھوئے انداز پر وہ ہنس پڑی تھی۔ سچ بتاؤ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ اب وہ ملائکہ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے فورنر کی نسبت اپنے ایشین زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ان انگریزوں کا کیا بھروسہ، کوئی دین ایمان تھوڑی ہوتا ہے۔ نیلی آنکھیں تو ہمیشہ ویسے ہی بے وفا ہونے کی نشانی ہے۔ خیر اتنے وفادار بھی نہیں ہوتے اپنے ایشین۔ بیوی گھر میں ہوتی ہے، 10 سہیلیاں باہر ہوتی ہیں۔ ہینا نے مکمل طور پر سے اختلاف کیا۔ یہ بات تو ہینا کی صحیح ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں بھی کیسی کچھ اس ٹائپ کی منحوس ترین مخلوقیں پائی جاتی ہیں کہ جیڑی بیوی گھر پہ ہے جس کی تے نظریں ہوندیاں پوری یونیورسٹی دی کڑیاں تے ہوندیاں۔ خیر کدھر گئے؟ ہاں جی، تمہیں اتنے اچھے لگے ہیں محترم ابراہیم فیروز صاحب؟ تو میں انکل سے بات کرتی ہوں، آخر وہ میرے کزن ہے، تم میری دوست ہو، اس طرح دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ واؤ! ہینا ایک دم جذباتی ہو کر اس کے گلے لگ گئی اور پھر ایک دم پیچھے ہٹی۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ابراہیم کھڑا تھا۔ ان کے دیکھنے پر وہ چلتا ہوا آگے آیا، بیگ اٹھایا اور واپس مڑ گیا۔ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا اس نے سن لیا؟ ملائکہ نے ابرو اچکا کر ہینا کو دیکھا۔ اسے اردو نہیں آتی ہے، ہینا نے بے ساختہ تالی بجا کر کہا اور دونوں نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ جی تو گائز آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں مانتی ہوں کہ چھوٹی ہے لیکن پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں۔ ابھی مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں اپلوڈ کب ہوتی ہے، اور پھر میں نے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آج 7 بجے تو یونیورسٹی سے واپس آئی ہوں۔ انشاءاللہ کل کوشش کروں گی بڑی ایپیسوڈ دوں، لیکن اگر کل انشاءاللہ میں نے ٹائملی واپس آ جانا یونیورسٹی سے۔ تو پیپرز سے جب تک نہیں ہو رہے، اگلا ویک اگلے 1-2 ویک نا آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ایپیسوڈ دوں گی ضرور، ڈیلی دوں گی، لیکن نہ کبھی کبھار نہ وہ آئے گی شارٹ آئے گی، اور کبھی کبھار نہ ہو سکتا ہے کہ ایگزامز میں جس دن چھٹی نہ ہو جس پیپر میں تو اس میں مس بھی ہو سکتی ہے۔ تو پلیز کمپرومائز کیجیے گا، مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔